ترکی میں شام کی سرحد کے قریب واقع یہ لداخی نامی پناہ گزینوں کے لیے ایک کیمپ جہاں شام سے آنے والے تقریباً 3500 سے زائد پناہ گزین رہائش پذیر ہیں۔ شام میں جمہوریت پسندوں کے خلاف حکومت کی کارروائیوں اور تشدد کی وجہ سے اس کیمپ میں روزانہ پناہ گزینوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اپنا گھر بار چھوڑ کر آنے والے یہ لوگ صرف پناہ کے خواہش مند ہیں۔ ایسا قدم لوگ اس وقت اٹھاتے ہیں جب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہ ہو، جب آپ کا گھر آگ کی لپیٹ میں ہو، فوجی آپ کے گاؤں پر چڑھائی کر رہے ہوں تو آپ کو لازمی طور پر وہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ پناہ حاصل کرنے کے بعد بعض افراد واپس اپنے گھروں کو لوٹنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ترکی میں پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی کی نمائندہ کیرل بیچلر کہتی ہیں کہ پناہ گزین بہت خوفزدہ ہیں اور انہیں دوبارہ اعتماد حاصل کرنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ کچھ لوگ واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ان کا کیا انجام ہوا یہ کوئی نہیں جانتا۔ جب تک اس قسم کے مسئلے حل نہیں کیے جاتے تو لوگوں کے لیے بڑی تعداد میں اپنے ملک واپس جانا مشکل ہوگا۔ ٹیونس میں واقع شوشا کیمپ میں طوفان کے آثار ہیں۔ لیبیا میں جنگ شروع ہونے سے اب تک کئی ہزار پناہ گزین اس کیمپ کا رخ کر چکے ہیں، جن میں سے بیشتر لیبیا میں کام کرنے والے افریقی تارکین وطن ہیں۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران کیمپ میں مختلف افریقی ملکوں سے تعلق رکھنے والوں میں کشیدگی کا اضافہ ہوا ہے۔ لڑائی میں کیمپ کے بعض حصوں میں آگ بھی لگ گئی جس میں کئی پناہ گزین مارے گئے۔ کچھ دن پہلے ہی ہمارے 4 بھائی مارے گئے۔ انہیں اپنے جلتے ہوئے خیمے سے فرار ہونے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ خیمے بہت جلدی آگ پکڑتے ہیں، 5 منٹ میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ اس کیمپ میں تقریباً 1000 بچے بھی موجود ہیں۔ آگ میں ان کا وہ اسکول بھی تباہ ہو گیا جو اقوام متحدہ نے قائم کیا تھا، لیکن تشدد کے ڈر سے یہ لوگ اپنے گھروں کو نہیں لوٹ سکتے۔ ایریٹریا، صومالیہ، سوڈان، چاڈ اور عراق جیسے ملکوں سے آنے والے ان پناہ گزینوں کے پاس یہاں رہنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ لیبیا کی صورتحال صاف ظاہر ہے۔ وہاں خانہ جنگی جاری ہے اور لیبیا کے لوگ افریقیوں کو پسند نہیں کرتے۔ وہ اپنے ملک کو افریقہ کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ میرے لیے لیبیا واپس جانا ایک بہت احمقانہ بات ہوگی۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 70 لاکھ ایسے پناہ گزین ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ The biggest problem today is so-called protracted situation. آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پناہ گزین ایک طویل مدت تک، بعض اوقات کئی دہائیوں تک اپنے گھروں سے دور پناہ لیے رہتے ہیں۔ ان کے مسئلے کا کوئی فوری حل نہیں۔ لیبیا سے بھاگنے والے ہزاروں لوگوں کے لیے یورپ میں ایک نئی زندگی کے آغاز کا خواب $1500 میں میسر ہے۔ اس قیمت میں پناہ گزین سمندر پار کرنے والی کشتیوں پر اپنے لیے جگہ خرید سکتے ہیں۔ ان میں سے کئی پناہ گزین پرانی اور خطرناک کشتیوں میں کھچا کھچ بھر کے اٹلی کے ایک جزیرے لیمپیڈوسا تک پہنچے۔ ان میں سے ایک معروف لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں کام کیا کرتے تھے۔ حکومت اور باغیوں کے درمیان ہر وقت لڑائی چھڑی رہتی ہے، لوگ مارے جاتے ہیں، اس لیے میں اٹلی آ گیا۔ کشتی کے سفر میں 5 دن لگے اور ہم خوش قسمت تھے کہ ہم بچ گئے۔ ہماری کشتی یہاں پتھریلے ساحل پر پاش ہو گئی تھی۔ اس رات معروف کے 3 ساتھی مسافر اس حادثے میں مارے گئے تھے۔ خدشہ ہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران کئی ہزار پناہ گزین ایسے حادثوں کی نظر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 4 کروڑ 30 لاکھ افراد جنگ یا تشدد کی وجہ سے بے گھر ہیں۔ اس ادارے کے نمائندگان کے مطابق تشدد اور جنگ کی روک تھام کے ذریعے ہی اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ہنری رچویل کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA۔